there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. صفحہ نمبر 153 آپ کی سطر سے اوپر والی سطر سے پڑھیں. صفحہ نمبر 153 آپ کی سے اوپر والی سطر سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، قرآن پاک کے 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف ہے. اس کی 2 آیتیں 155 اور 156 نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ انہیں ہمارے طے کردہ وقت پر کوہ طور پر لائیں. تاکہ انہیں ہمارے طے کردہ وقت پر کوہ طور یعنی طور پہاڑ پر لے کر آئیں. فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. رجفہ کہتے ہیں زلزلہ. پھر جب زلزلے نے ان کو پکڑ لیا قال، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاي، اے میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو بھی اور خود مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں. ان ہی الا فتنۃ، تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے. تضل بها من تشاء، آپ اس کے ذریعے جس کو چاہیں گے گمراہ کریں گے. وتہدی من تشاء، اور جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے. انت ولینا، آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، محافظ ہیں. فاغفر لنا، لہذا ہمیں معاف فرما دیجیے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجیے. وانت خیر الغافرین، اور آپ سب معاف کرنے والوں سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی بلائی لکھ دیجیے. انا ہدنا الیک، اس غرض کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے تو وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے.
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں اپنی رحمت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کا تعلق بھی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ہے۔ میں نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا کہ بہت پیچھے سے، یعنی بہت پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا اور آگے بھی کافی آگے تک چلے گا۔ تو قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیل موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے قوم کے واقعات کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح دونوں پاؤں کے جوتے آپس میں برابر ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس امت نے بھی وہی کام کرنے تھے۔ اللہ ان باتوں کی وضاحت قرآن پاک میں کر کے ہمیں بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنے کی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ تم سے پہلے اس رستے پر چل کر یہودی متعدد مرتبہ اللہ کے قہر اور غضب کا شکار ہوئے، تم بھی اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہیں خیر نہیں ملے گی بلکہ وہی کچھ ملے گا جو ان کو ملا تھا۔ اس لیے ہم نے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ انہیں طور پہاڑ پر ہمارے طے کردہ وقت پر طور پہاڑ پر لے کر آئیں۔ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ نے 70 آدمیوں کو مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر کیوں بلایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اللہ سے ہمارے لیے کوئی دستور اور قانون لے کر آئیں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طور پہاڑ پر آئیں اور وہاں آ کے 30 راتیں اعتکاف کریں، بعد میں ان کو بڑھا کر 40 راتیں کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد میں آپ کو کتاب دوں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 رات اعتکاف کیا، وہاں سے کتاب لے کر واپس آئے تو یہ قوم کہنے لگی کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا کہیں اور سے لے آئے ہو۔ دیکھیے بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہودی تھے نا، کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی کتاب ہے یا کہیں اور سے لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسے کریں، ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پہاڑ پہ لے آئیں تو میں ان کو کہہ دوں گا کہ یہ میری کتاب ہے، میں ان سے کہہ دوں گا کہ یہ میری کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو منتخب کیا، وہاں لے کر آ گئے۔ جب وہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھی یہ میری نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ بدبخت کہنے لگے کہ یہ تو آواز آ رہی نا اللہ میاں نظر تو ہمیں کیا پتہ کہاں سے آواز آ رہی۔ جب تک ارین اللہ جہرا، ہم اللہ کو کھلی آنکھوں یعنی سامنے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم بات مانیں گے۔ تو پھر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ کے پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ وہاں ہے بجلی کی کڑک نے پکڑا اور یہاں ہے فلما اخذتهم الرجفة کہ ان کو زلزلے نے معلوم ہوا کہ بجلی کی کڑک بھی تھی اور زلزلہ بھی تھا، یہ دونوں عذاب آئے جن کی وجہ سے یہ مر گئے، یہ 70 بندے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے نئی پریشانی پیدا ہوگی کہ بھئی یہ 70 مارے گئے ہیں، میں واپس جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی کہ آپ خود ان کو مار کے آئے ہو، آپ صحیح سالم آ گئے ہو، باقی سارے کے سارے مارے گئے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عرض کیا، رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، اے میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو بھی اور خود مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، کیا آپ ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کچھ لوگوں نے کہی تھی، سارے لوگوں نے تو نہیں کہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا عذاب جو جرم کرتا ہے اسی پر آتا ہے، دوسرے لوگ تو اس کے لپیٹ میں نہیں آتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آپ ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت سے ہم سب کو کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا
نہیں. ان ہی الا فتنۃ، تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ صرف آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے. تضل بہا من تشاء، آپ اس کے ذریعے جسے چاہیں گے گمراہ کریں گے اور جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے کہ بھئی اس واقعے کو دیکھ کر جو شکر کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو اس واقعے کے بعد بھی ناشکری کرے گا، غلط راستے پر چلے گا، یقیناً اس نے اس واقعے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. انت ولینا، آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں. واغفر لنا، لہٰذا ہمیں بخش دیجیے. وارحمنا، ہم پر رحم فرما دیجیے. وانت خیر الغافرین، اور آپ ہی سب معاف کرنے والوں سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. بھائی میری طرف سے توجہ کرنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں. اب ان پہ مشکل آئی تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. معلوم ہوا نبیوں کا مشکل کشا کون ہے؟ بھئی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہوتا تو وہ نبی ہوتے، انبیاء کرام ہوتے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبیوں میں تیسرا نمبر. پہلے نمبر پر ہیں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرے نمبر پر ہیں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اور تیسرے نمبر پر ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ جلیل القدر نبی ہیں. تو مشکل آئی تو کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ کس کے سامنے عرض کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم اس غرض کے لیے، اس مقصد کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی دنیا کی بھلائی بھی ہمیں چاہیے اور آخرت کی بھلائی بھی ہمیں چاہیے. مانگتے کس سے ہیں؟ آپ سے. مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ. تو بھائی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے ہم اسی کو مشکل کشا کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے، اللہ کے نبیوں کا بھی طرز عمل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. اس سے سوا کچھ بھی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن کریم اللہ کے نبیوں کے واقعات سے بھرا ہوا ہے. تو قدم قدم پر مشکلات آئیں، کس کو پکارا؟ اللہ. تو بھائی اللہ کے سوا کوئی ذات، کوئی ہستی جب اپنی مشکلات کو حل نہیں کر سکتی تو وہ میری آپ کی مشکلات کو حل کر سکتی. جو خود مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی مشکل حل نہیں کرتا. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو کبھی مشکل پیش نہیں آئی، اور وہی سب کی مشکلات کو حل کرنے کی قدرت اور طاقت بھی اللہ اپنے رحمت سے سمجھ عطا فرمائے. اچھا، جب یہ دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا. اب پہلے تو یہ بات سن لیجیے کہ یہ جو مر گئے تھے ان کا کیا بنا. سورہ بقرہ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل. معلوم ہوا کہ ان پر موت آئی تھی، ان پر کیونکہ اللہ فرماتا الفاظ ہے قرآن پاک میں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا، تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا. تو ان پر موت آئی تھی، پھر اللہ نے اس موت کو ختم کر کے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی. قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں، میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں. اور اللہ کس پر عذاب نازل کرتا ہے؟ جو عذاب کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہتر توجہ کرنا، قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنا شروع کر دیتا تو زمین پر چلنے والی کوئی چیز تمہیں نظر، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، معافیاں دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے عذابی اصیب به من اشاء، میں اپنا عذاب اس پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ جو حقدار ہوتا ہے اسی پر نازل کرتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور جہاں تک میری رحمت کا معاملہ ہے تو وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز سے تمہیں اللہ کی رحمت نظر آئے گی، ہر چیز پر اللہ کی رحمت کا سایہ. ٹھیک ہے بھائی. اور اللہ کے عرش پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میرا غصہ آگے بڑھ جائے اور رحمت پیچھے رہ جائے، ہمیشہ رحمت ہی غصے پر غالب رہے گی. تو یہ اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ
क्या कर रहा है, और वो हमारे कितने बड़े बड़े कसूर और जराइम को नजरअंदाज कर देता है, वो पूछता भी नहीं है। इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा थुम्मा अस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका वला उबाली। ऐ इंसान इतने गुनाह कर, इतने गुनाह कर, इतने गुनाह कर कि उनको ज़मीन पर रख दे, सारी ज़मीन भर दे, फिर ज़मीन पर भर के उनको तय लगाने शुरू कर, तय लगाते 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 उसको आसमान के साथ लगा दे, इतनी बड़ी तय लगा दे कि तेरे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक सारे खला को पुर कर दे। अल्लाह फरमाते हैं तुम मस्तगफरतनी, फिर तुम मुझसे माफी मांग, गफरतु लका वला उबाली, मैं तुझे माफ कर दूंगा और परवाह भी नहीं करूंगा। तो भाई वो इतनी बड़ी ज़ात है, तो उसकी रहमत का कोई किनारा, कोई इंतहा, लिहाजा हमें इसकी रहमत, इस रहमत से फ़ायदा उठाना चाहिए और हत्तल इम्कान अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। और जब गुनाह हो जाए तो माफ़ी मांगने में देर। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, लेकिन ख़ास तौर पर मैं अपनी रहमत किन लोगों पर नाजिल करता हूँ, किन लोगों के लिए लिखता हूँ। ये भाई तवज्जो फरमाने वाली बात है, और अल्लाह अपनी रहमत से हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपनी रहमत ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए लिखूंगा जिनमें 3 खूबियाँ पाई जाती हैं। जिनमें 3 खूबियाँ, पहली खूबी ये है कि वो मुत्तकी हैं, परहेजगार। वो कौन है भाई? मुत्तकी परहेजगार। और दूसरी शर्त ये है वयुक्तून ज़का, वो ज़कात अदा करते हैं। और नंबर 3 वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, वो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं। अब ये 3 बातें हो गई ना, तो भाई अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से एक बात तो हमें इनमें से अता फरमा दी कि हम सब ईमान वाले हैं, ईमान वाले हैं, ईमान की दौलत अल्लाह ने हमें दे दी। अब 2 काम बाकी करने हैं, तकवा इख्तियार करना है और ज़कात अदा करनी है। अल्लाह ने तौफीक दी, अगले दरस में इसकी तफसील अर्ज़ करेंगे। अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको इन गुज़ारिशात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बंद कर दें। सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल वक़्हार, सुब्हान। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.